الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسماں تیرے ہر موجود و عدم تیرا اور تیرا کھا کر جو تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی ہے لطف و کرم تیرا انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج کی رات بڑی بابرکت اور باعظمت رات ہے۔ امام الانبیاء سرور دو جہاں شافع محشر ساقی کوثر سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ آج وہ رات ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور یہ قبیلہ بنو کلب جو تھا عرب میں وہ قبیلہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 20,000 سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس تھیں۔ تو 20,000 بکریاں نہیں بلکہ بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ رب العالمین انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جنہیں اللہ نے آج رات جہنم سے آزاد کرنا ہے، اور جو جتنا خاموشی سے توجہ سے بیان سنے اللہ اسے بھی ان میں شامل فرمائے جسے اللہ نے آج جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ سے توبہ کرو پکی سچی توبہ۔ توبہ کی رات ہے، شب توبہ بھی اسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مغرب کی نماز میں اس رکوع کی تلاوت کی، اور جب اللہ کا نبی تلاوت کرے تو پھر کیا انداز ہوتا ہے، اور صحابہ کرام سننے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس رکوع کی تلاوت کی تو صحابہ اکرام بلک بلک کے رونے لگے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جب رات کو عشاء پڑھ کر سارے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور سب سو جائیں گے تو میں اکیلا آؤں گا اور مسجد نبوی میں آ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے پکی سچی توبہ کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، سناٹا ہو گیا، تو یہ مسجد نبوی میں آئے، اور مسجد نبوی میں آ کر جب انہوں نے قدم رکھا تو دعا مانگنے لگے اور نیت باندھنے لگے۔ اندھیرا ہوتا تھا اس وقت مسجد نبوی میں، روشنی کا انتظام تو نہیں تھا،
سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس نے روشنی کی ہے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو جب اپنے اسلام قبول کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اپنے ساتھ چراغ اور تیل لے کر آئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خوش ہو کر فرمایا کہ تمیم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی، کیونکہ سب کا نکاح ہو چکا تھا، فرمایا تمیم اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بناتا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے روشنی کا انتظام کیا، اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نیت باندھنے لگے تھے کہ ایک اور آواز آئی رونے کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ میں جو ہے اکیلا آؤں گا اور رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا، یہاں تو مجھ سے پہلے کوئی اللہ کا بندہ آ گیا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی بلال، میں تو سمجھا تھا کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا آؤں گا، تو مجھ سے بھی بازی لے گیا۔ صحابہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس کیوں نہ ہو، اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس کیوں نہ ہو، اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے تو میرا کیوں نہ ہو۔ صحابہ اکرام نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے کہ اگر یہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہے تو میں 2 کروں، اگر یہ جو ہے نفلیں پڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ نفلیں پڑھوں۔ تو صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے بھائی بلال، تو مجھ سے آگے بڑھ گیا اور مجھ سے آگے نمبر لے گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا آپس میں جو ہے مشورہ ہوا کہ بلال ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم دونوں دعا مانگتے ہیں، میں دعا مانگوں گا تو آمین کہنا، تو دعا مانگنا میں آمین کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر میری امت کا عیسیٰ ہے، زہد و فقر کا بادشاہ، استغنا کا بادشاہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ تو بتا کہ جب میں عرش پہ گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ بلال تو چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، بتا تو صحیح ایسا کون سا تیرا عمل ہے کہ جنت میں تیرے قدموں کی آواز آتی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں، اللہ کو یہ میری ادا شاید پسند آتی ہو تو اس وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو ایک ابو ذر غفاری ہیں، دوسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو ذر غفاری نے دعا مانگنا شروع کی اور بلال حبشی نے آمین کہنا شروع کی۔ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرما۔ اب ابو ذر نے تو دعا مانگی، بلال حبشی کی طرف سے آمین کی آواز نہ آئی۔ دوسری مرتبہ تھوڑا بلند آواز سے کہا کہ شاید بلال نے سنا نہ ہو، پھر خاموشی۔ تیسری مرتبہ تھوڑا اور بلند آواز سے کہا، پھر خاموشی۔ تو جب قریب جا کر دیکھا تو بلال حبشی تو بے ہوش پڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو پوچھا بلال کیا بات ہے کہ میں نے دعا کی تو نے آمین نہ کہا؟ بلال کہتے ہیں کہ ابو ذر اللہ سے توبہ کرو، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم کہاں ادنا سے غلام اور امام الانبیاء کا مقام کہاں کہ جو اللہ کے نبی تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، ان کے مقام تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان کے مقام کے برابر ہمیں مقام کیسے مل سکتا ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں بلال بات تو تیری صحیح ہے، میں آئندہ ایسی دعا نہیں کروں گا۔ اتنے میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں جہاں اندھیرا تھا وہاں فوراً جو ہے ایک نور پھیل گیا، روشنی ہو گئی۔ دیکھا تو سامنے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ میرا نبی جو ہے چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چراغ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں جب گھر میں کوئی کپڑا سی رہی ہوتی تھی اور میری سوئی گر جاتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے سوئی نہیں ملتی تھی، لیکن جب اللہ کے محبوب پیغمبر مسکراتے ہوئے میرے حجرے میں تشریف لاتے تھے تو مجھے اپنی گم شدہ سوئی مل جایا کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مسجد نبوی روشن ہو گئی، روشنی پھیل گئی۔ دیکھا تو اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج تم نے مجھے سونے نہ دیا۔ یا رسول اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم نے تو آپ کو نہیں جگایا۔
اللہ کے نبی ہمیں معاف فرما دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے دو غلام مسجد نبوی میں دعا مانگ رہے ہیں، اے محمد آپ جائیں اور اپنے غلاموں کی دعا پر آمین کہیں۔ سبحان اللہ، دعا مانگنے والے صحابہ اکرام اور آمین کہنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہاتھ اٹھائیں تو ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت مل جائے، جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور اپنے صحابہ کی دعا پر آمین کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر دعا کرو، کیا دعا کر رہے تھے؟ بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ دعا کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا میرے دائیں ابو ذر ہوں گے، بائیں بلال ہوں گے۔ تو یہ صحابہ تھے، پکی سچی توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا اور انہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ تو آج توبہ کی رات ہے، ہم بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں یار صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، انہیں سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بد نظری صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی چھوٹی سی جو چنگاری ہوتی ہے آپ اسے کپڑوں کی الماری میں رکھنا پسند کریں گے؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو فرمایا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ نقصان دہ ہے، اور چھوٹے گناہ پر جب بندہ اصرار کرتا جاتا ہے یہ گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، اور پھر جب تک توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے اس میں تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ میں دو چار کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، اس کی آپ کو طاقت معلوم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا تخت تھا، اللہ نے انہیں تمام زمین و آسمان پر بادشاہت حکومت عطا فرمائی تھی، اور اتنا بڑا تخت تھا ان کے پاس کہ 1.25 لاکھ کے قریب کرسیاں اس تخت پہ لگا کرتی تھی، اور ان کی ساری کابینہ، وزراء، امراء سارے اس تخت پر ہوتے تھے، اور جہاں یہ حکم دیتے تھے وہ تخت اڑا کر جو ہے انہیں لے جایا کرتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ، بیٹا خاموش، بس بیان جب سمجھ میں آئے پھر سبحان اللہ کہہ دینا، ابھی خاموش۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دفعہ تخت جو ہے 1.25 لاکھ کرسیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں، وزراء سارے کابینہ موجود ہے، یہ تخت جا رہا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ نیچے ایک کھیت میں کسان تھا، اس کسان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی اللہ نے آواز پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نیچے اترے، تخت کو نیچے اتارا اور اس کسان کو بلایا اور کہا کہ کسان کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ میں نے آپ کے تخت کو دیکھا تو میں تعجب کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے سلیمان کو، آل داؤد کو کیا جو ہے دولت اور کیا سلطنت اور حکومت عطا فرمائی ہے، تو میں تعجب کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بس یہی الفاظ سننا چاہتا تھا، سن لو غور سے، یاد رکھو، لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ مِّمَّا أُوتِیَ آلِ داؤد، کہ تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ تمام جو اللہ نے آل داؤد کو دیا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے۔ تو سبحان اللہ کی یہ جو ہے طاقت ہے۔ تو بہرحال کیا بات کر رہا تھا کہ اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بغیر توبہ کے مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا بدبخت ہے مشرک۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کیا ہے؟ شرک غداری کہلاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں ہر جرم کی جو ہے سزا معاف ہو سکتی ہے، لیکن غدار کی سزا سزائے موت ہے یا نہیں ہے؟ غدار کو کوئی قانون معاف نہیں کرتا، کوئی ملک معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کھائے میرا
پہنے میرا، اوڑے میرا، رزق میں عطا کروں، اولاد میں دوں، پیدا میں کروں، زندگی میں دوں، سانسیں میں دوں، نعمتیں میں دوں، اور نعمتیں بھی ایسی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ میں دوں اور پھر میرے ساتھ غداری کرے اور پکارے کسی اور کو، حاجت روا کسی اور کو مانے، مشکل کشا کسی اور کو مانے، مدد کے لیے کسی اور کو پکارے. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بدبخت کی بھی اس رات مغفرت نہیں کرتا. اور دوسرا شخص مشاہن، مشاہن کہتے ہیں کینہ پرور، جس کے دل میں دوسرے کے لیے بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس بات سنو کہ بیٹا میری بات کو یاد رکھو، آپ سے اگر ہو سکے تو اس حال میں صبح اور شام کرو کہ آپ کے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کا بغض اور حسد نہ ہو. اور فرمایا کہ انس ذالک من سنتی، یہ مجھ محمد کی سنت ہے. اور فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو فرمایا کہ اپنے دل کو کینے اور بغض سے، حسد سے پاک رکھو. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمک رہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ ابھی تم پر ایک شخص ظاہر ہوگا جو جنتی ہے. صحابہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہو گئے. تو اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ آ کر بیٹھ گیا. دوسرے دن پھر فرمایا کہ ابھی تم پر ایک شخص ظاہر ہوگا جو جنتی ہے. پھر دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن ایک شخص آیا، پھر فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اشتیاق ہوا کہ آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یار میرا گھر والوں سے ذرا معاملہ ہو گیا، کچھ انبن ہو گئی ہے، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بن جاؤ. تو یہ اس کے ساتھ چلے گئے. رات کو دیکھا کہ عشاء پڑھ کے جب یہ گئے گھر پہ، یہ بھی اپنے چارپائی پر، وہ بھی اپنی چارپائی پر، اور رات کو آنکھ کھلتی ہے تو بستر پہ لیٹے لیٹے بس وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا. 2-3 دن رہے، دیکھا کوئی ایسا عمل نہیں. تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمر چلنے لگے تو کہا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا کوئی عمل دیکھوں، کوئی خاص عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی، لیکن مجھے کوئی عمل تو نظر نہیں آیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو واپس بلایا اور کہا کہ یار میرا اور تو مجھے نہیں معلوم کوئی عمل، بس یہ ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کسی کا بغض، کسی کا حسد اور کسی کا انتقام میرے دل میں نہیں ہوتا. اور حسد جو ہے نا یہ ایسی بیماری ہے، یہ جتنا کرتا ہے نا بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کسریٰ کے دربار میں ایک مچھیرا ایک مچھلی لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ مچھلی لے کر آیا، اور وہ مچھلی تھی تقریباً 4-4.5 کلو کی. تو مچھلی لا کر اس نے بادشاہ کو تحفے میں دی. اب بادشاہ کی جو چہیتی لونڈی تھی اس کو بڑا حسد ہوا کہ یار بادشاہ سلامت نے جو ہے نا اس کو انعام میں 4000 درہم دے دیے خامخواہ. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں. بادشاہ سے اجازت مل گئی. تو اس نے لونڈی نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ اب اس کا ارادہ تھا نر بولے گا تو میں مادہ کی خصوصیات بتاؤں گی، مادہ بولے گا تو میں بتاؤں گا کہ بادشاہ کے لیے تو نر مفید ہے. تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا مچھیرا. اس نے کہا لا ذکر ولا انثی بل ہی خنثی، نہ ہی میں نہ شی میں، نہ مرد ہے نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو تیسری مخلوق ہے. بادشاہ اور خوش ہوا. بادشاہ نے 4000 درہم اور دے دیے. اب اس کو اور حسد ہو گیا کہ یہ تو اور مل گئے. اب یہ 8000 درہم لے کر جب چلنے لگا تو ایک درہم گر گیا. تو اس نے وہ گرا ہوا درہم اٹھا لیا. تو اس کو موقع مل گیا لونڈی کو، کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت آپ کے دربار کے آداب کے خلاف ہے کہ کوئی گری ہوئی چیز، اس کو اچھا خاصا انعام مل گیا پھر بھی یہ اتنا لالچی اور حریص ہے کہ وہ ایک درہم بھی اس نے اٹھا لیا. بادشاہ نے پوچھا کہ ابھی تم نے کیوں ایسا کیا؟ دربار کے آداب کے خلاف یہ شایان شان نہیں ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ اس درہم پہ آپ کی تصویر اور آپ کا نام تھا، میں کیسے برداشت کرتا کہ آپ کے نام اور تصویر کو جو ہے زمین پہ گرنے دوں. تو وہ بھی اس نے اٹھا کے بادشاہ نے 4000 درہم اور دے دیے. اب وہ لونڈی بڑی پریشان اور دانت پیستے رہ گئی. اسی طرح ایک شاعر تھا، اس نے بادشاہ کی شان میں جو ہے کچھ اشعار کہے تعریفی. تو بادشاہ نے اسے 1000 روپے دیے. اب وہاں پر جو بادشاہ کا خادم تھا، وزیر تھا، اسے بھی حسد ہوا. اس نے کہا کہ یار
बादशाह सलामत इतने अरसे से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, हमें तो पूरे दिन में भी 1000 रुपए नहीं मिलते और इसने चंद तारीफी कलिमात के आपने 1000 रुपए दे दिए, तो ऐसे तो नहीं, इसे बुलाओ, इससे कुछ सवालात करें। बादशाह ने कहा यार मैं तो वापस नहीं ले सकता, अगर तुम्हें कोई तरकीब आती है तो बुला लो। इसने कहा कि भाई बादशाह ने आपको ऐसे ही 1000 रुपए नहीं दिए, कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसने कहा ठीक है दे देते हैं। तो इसने बुलाया, इसने कहा कि ये बताओ बादशाह के हाथ पे हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है। ये शायर बड़ा होशियार था, शायर ने कहा कि बादशाह सलामत सुन रहा था, बादशाह भी, बादशाह सलामत के हथेलियों पे बाल इसलिए नहीं है कि बादशाह सलामत की सखावत के दरिया ठाटे मारते हैं और ये इतना देते हैं, इतना अता करते हैं कि इनके बाल झड़ गए हैं। उसने बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 रुपए और दे दिए। अब फिर हसद हुआ, इसने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है। इसने कहा कि भाई बात ये है, बादशाह सलामत देते देते जो उनके बाल झड़ गए हैं, हमारे लेते लेते झड़ गए। तो अब एक और मौका लगा इसके हाथ, तो इसने कहा कि अच्छा ये बताओ मेरे हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है। इसने कहा कि बात ये है कि बादशाह के देते देते बाल झड़ गए, मेरे लेते लेते झड़ गए और आपके तफे अफसोस मलते मलते झड़ गए। तो ये हसद यानी जितना बढ़ता चला जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हसद और बुग़्ज़ जो है ना, ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। जितना कोई हसद करेगा उसकी नेकियां जाया होती रहेंगी, जैसे लकड़ियां जल जाती हैं ऐसे नेकियां जल जाती हैं। तो हासिद की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं है। जिस बंदे के अंदर ये गुनाह है, बदबख्तियां हैं, वो इनसे तौबा करे।